لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حضرات، آپ نے اس مفید مجلس میں شرکت کی اور بہت سی ایسی باتیں آپ نے سنی جو آپ کی علم میں نہ رہی ہوں گی، اور کم سے کم یہ کہ اس جلسے کے مقررین نے ہم لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہم جب مسلمان ہیں تو مسلمان ثابت بھی ہوں. نام رکھ لینے سے جیسے آدمی وہ صفات نہیں پیدا ہو جاتی جو صفات اس نام میں ہوتی ہے. مثلا صالح و ذکر اللہ کثیرا کا لفظ ہے. بعض نام صالح ہوتا ہے، بعض کا متقی ہوتا ہے، اور اسی طرح اچھے نام رکھتے ہیں لوگ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان میں ساری صفات پائی جاتی ہیں. صفات تو اپنے میں پیدا کرنی پڑتی ہیں. پیدا کرنے کے دو ذریعے ہیں. ایک تو یہ کہ اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہو، اس سے ان کو دیکھ کر آدمی موازنہ کرتا ہے اپنی حالت کا ان کی حالت سے، اور جو اچھے پہلو ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ضمیر رکھا ہے، اور ضمیر جو ہے وہ آدمی کو اچھے برے کا فرق دکھاتا ہے. تو جب اچھی چیز آدمی کو نظر آتی ہے، اچھا عمل نظر آتا ہے، اچھی صفت نظر آتی ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ بات پیدا ہو جائے. بہت سے لوگوں کی اصلاح اسی طرح صحبت سے حاصل ہوئی ہے. ان کو ایسے لوگوں کی صحبت ملی کہ جن کی اچھی صفات دیکھ کر طبیعت مائل ہوئی اور ان کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہوا نیکی کا اور صدا اور تقوی کا، جس کی نظیر نہیں ملتی، اس میں بہت کچھ دخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، آپ کے صفات دیکھے، آپ کی زندگی کے حالات دیکھے اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کی، اور اتنے متاثر ہوئے ان حالات کو دیکھ کر ان کی ضمیر نے مجبور کر دیا کہ وہ آپ کی نقل کریں، اپنے میں وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور وہ صفات کیا تھے؟ وہ ایمان کی صفات تھے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حکموں کو دل سے ماننا، اور جو بات دل سے مانی جاتی ہے وہ آدمی پر طاری ہو جاتی ہے، اس پر غالب آ جاتی ہے، وہ اس میں ڈھل جاتا ہے. جب دل میں کوئی بات اتر جائے تو آدمی مجبور ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اپنے کو بنائے. تو ایمان جب ان میں پیدا ہوا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ان کے دلوں نے قبول کر لیا اور دل ان سے متاثر ہو گئے، ان میں وہ ایمانی کیفیت پیدا ہو گئی، تو ان کی زندگیاں بدل گئیں. اور ایسی بدلی کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص کے صحبت سے اتنی بڑی جماعت نیک لوگوں کی اور انسانیت کے ان کی اعلیٰ صفات کی بن جائے. 2-4 کا بن جانا، 8-10 کا بن جانا تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد ایسی بن جائے، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ آپ کی صحبت سے ان میں یہ باتیں پیدا ہوئیں، یہ ایمان پیدا ہوا. صحبت بہت مؤثر چیز ہے، بہت مؤثر ذریعہ ہے. اس سے انسان میں اچھی صفات بھی پیدا ہوتی ہیں، اور انسان میں حوصلہ اور ہمت بھی پیدا ہوتی ہے. جو ہمت حوصلے کی باتیں وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس سے وہ فائد اٹھاتا ہے اور اس سے اپنے زندگی میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری چیز نصیحت ہے، اور بات کو صحیح طور پر پہنچا دینا ہے. جو لوگ نہیں جانتے، ان کی معلومات ناقص ہیں،
اور جو بری رائے رکھتے ہیں، برا تصور رکھتے ہیں کسی چیز کے متعلق، ان کے سامنے اگر اس کی حقیقت واضح کر دی جائے اور اس کو بتا دیا جائے، واضح کر دیا جائے، تو ان کا ضمیر ان کو اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ ان اچھی باتوں کو قبول کر لیں۔ کہا جائے جھوٹ نہ بولا کرو، اور اس سے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کہا جائے تو آدمی پر اثر ضرور پڑے گا۔ وہ چاہے وہ انکار نہیں کرے گا، چاہے اس پر عمل نہ کر سکے لیکن انکار نہیں کرے گا، اور کہے گا، دل میں کہے گا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو بری بات ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ان دو ذریعوں سے انسانوں کو عطا فرمایا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اور دوسرے اپنا کلام جو قرآن مجید ہے۔ آپ اگر غور کریں گے، دیکھیں گے تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن مجید سن کر متاثر ہوئی، اور اس سے ان میں تبدیلی پیدا ہوئی، انہیں وہ ایمان پیدا ہوا، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ لوگ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے دلوں میں ایمان اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ دونوں چیزیں باقی رہیں۔ کس طرح باقی رہیں؟ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا کہ قرآن مجید میں وہ تبدیلی نہیں ہوگی جو تبدیلی اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں کی گئی۔ جن قوموں پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان قوموں نے ان کی حفاظت سے قاصر رہے، اس میں تبدیلیاں کر دیں، ترجمے کر دیے اور ترجموں کو اصل سمجھ لیا، اور اس میں اپنی خواہش، اپنی ضرورت کے مطابق کچھ رد و بدل بھی کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو اس کا مطلب ہے قیامت تک یہ کلام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن مجید کے متعلق آپ جو غور کریں گے، اس کی تفصیلات دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح ان کو نصیحت کی ہے۔ پورا قرآن مجید کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ پورا قرآن مجید لوگوں کی توجہ دلانے کا ذریعہ ہے، خیر کا راستہ، انسانیت کا راستہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے بنایا، اور مٹی کے جو خصوصیات ہیں وہ انسان میں ظاہر ہے کہ منتقل ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی روح پیدا فرمائی جس میں ضمیر اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ضمیر عطا فرمایا، اور انسان کو اعلیٰ مرتبے تک جانے کا جذبہ عطا فرمایا۔ اس کو جو اچھی صحبت ملتی ہے یا قرآنی تعلیمات اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے، دل کا جو ضمیر ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ طبیعت اس کی طرف ایسی مائل ہوتی ہے، وہ ایک طرح سے مجبور ہو جاتا ہے اس کو ماننے کے لیے۔ لیکن اگر اس کو صحبت بھی حاصل نہ ہو اور اس کو قرآن مجید کی تعلیمات بھی اس کے سامنے نہ آئیں، تو ظاہر ہے کہ وہ بھٹکے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، اور جو سمجھ میں آئے گا، جو چیز اس کو نظر آئے گی، اسی کو معیار سمجھ لے گا، اسی کو نمونہ سمجھ لے گا، اور اس طرح وہ کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جو رکھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمر دی، اس عمر کے بعد ان کو اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا، لیکن ان کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، کیونکہ ان کی حیات طیبہ قرآن مجید کا عکس تھی، قرآن مجید کی تعلیمات کا عکس تھی۔ قرآن مجید کی آیات آپ پر نازل ہوتی تھیں، آپ کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی تھیں، تو آپ راستہ تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کا انسانوں تک پہنچنے کا راستہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو قرآن مجید کا عکس بنا دیا تھا۔ جب آپ کے اوپر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس کی تعلیمات سب آپ میں جذب ہو رہی تھیں۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا اخلاق و صفات تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق سب قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید میں ہے وہ آپ کے اخلاق و صفات میں اتر گیا تھا، ڈھل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو قرآن مجید سے جتنی چیزیں متعلق تھیں ان کی حفاظت بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو گئی۔ ظاہر ہے جو چیز متعلق ہوتی ہے، اگر آپ اصل کو لیں گے تو متعلق چیز اس کے ساتھ آئے گی۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا مطلب یہ ہوا کہ اس دین کی حفاظت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی بھی حفاظت. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حیات طیبہ پر جتنا لٹریچر ہے، آپ کو کسی انسان کی زندگی پر اتنا لٹریچر نہیں ملے گا. اور آپ کے سارے آپ کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا طریقہ کار، آپ کی زندگی کے نشے و فراز سب محفوظ کر دیے گئے ہیں، سب کتابوں میں محفوظ ہیں. لوگوں نے سارے جتنے پہلو لوگوں کے سامنے آ سکتے تھے، لوگوں نے ان سب کو کتابوں میں نمایاں کیا ہے. تو جو شخص قرآن مجید کو دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر پڑھے گا اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ٹھیک سے مطالعہ کرے گا، اس کو اسلام اپنی پوری صحیح شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا. اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ انسانیت کی جو اعلیٰ خصوصیات ہیں وہ سب اسلام میں اللہ نے رکھی ہیں. انسان کامل انسان بنایا ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کو کامل انسان بناتا ہے. یعنی انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں سب اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور یہ ایسا ہے کہ اسلام احکام کا اور حکموں کا مجموعہ ہے. نہیں، اسلام انسان کی اعلیٰ زندگی کی خصوصیات کی طرف توجہ دلاتا ہے. اور انسان میں جو ضمیر اللہ نے رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ خصوصیات جو اسلام نے انسان کو بتائی ہیں، انسان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کا ضمیر بیدار ہے، اگر وہ اپنے ضمیر کو مردہ نہیں بنا دیتا اور وہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتا ہے، تو متاثر ہونا اور وہ اچھے صفات کو اختیار کرنا سمجھیے کہ لازمی امر ہے. اس لیے کہ اس کا ضمیر اس کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گا اس کو. چنانچہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ ایک شخص آیا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، بلکہ قتل کرنے کے لیے. جس پر آپ کو نظر پڑی، آپ نے 2 جملے مجھے بھائی کیسے آئے، تم کیسے آئے، یہ جملے نے ان کی طبیعت بدل دی. اور وہ ارادہ کیا، بلکہ وہ بالکل تائب ہو گیا. اس نے کہا ہم آئے تھے برے ارادے سے، لیکن آپ کو دیکھ کر آپ کی زبان سے سن کر ہمارا دل بدل گیا ہے. اب وہ دل نہیں رہا. اور یہ واقعات ایک نہیں ہیں، متعدد واقعات آپ کو ملیں گے آپ کی سیرت میں. کیا بات تھی؟ آپ کی سیرت طیبہ ہر پہلو نہایت اعلیٰ انسانی خصوصیت کا کہانی تھا، ہر پہلو. اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی زندگی کے ایسے مرحلوں سے گزارا گیا تھا کہ جو انسانوں کو پیش آتے ہیں. مثلا آپ کو یتیمی سے گزارا گیا اور شدید یتیمی سے گزارا گیا. آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. والدہ کا انتقال آپ کی 6 سال کی عمر میں تھی اس وقت ہو گیا. پھر دادا تھے، وہ ان کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا. اب سوچئے کہ جس کے محبت کرنے والے سب ایک ایک کر کے بچپن ہی میں اڑ جائیں تو اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج. اور اس کے بعد یا تو آدمی بالکل خراب ہو جاتا ہے، ادھر ادھر مارا پھرتا ہے اور جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، یا پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ تو اس کی شخصیت کیسی بنے گی. اس کی شخصیت بنانے والا کوئی نہیں ہے. شخصیت کو وہی بنائے گا کہ جو ہمدرد بھی ہو، محبت بھی کرتا ہو. ماں کا اثر جو پڑتا ہے بیٹے پر ویسا اثر کسی کا نہیں پڑتا. ماں کو بالکل اس کو جذب کر لیتا ہے بیٹا. اور اس کے آپ اس کی بعض مثالیں بھی دیتے ہیں. مثلا سید قطب بہت بڑے ادیب تھے اور سیکولر قسم کے ادیب تھے مصر کے، اور وہ صرف ادب سے تعلق رکھتے تھے، دین سے تعلق ان کو نہیں تھا. انہوں نے بڑے ہو کر وہ 7 سال امریکہ میں رہے تھے، وہاں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی. اس کے بعد آ کر انہوں نے اسلامی خوبیوں پر کتاب لکھی، جو خود مقدمے میں لکھا کہ لوگوں کو تعجب ہو رہا کہ میں اس موضوع پر کتاب کیوں لکھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کی گود میں بچپنے میں ماں کی گود میں پڑا ہوتا تھا، بچہ تھا بالکل دوسری تھا. وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہ میں سنتا تھا، مجھے وہ آواز اچھی لگتی تھی. وہ میرے دل پر وہ چیز میرے دل پر قائم رہی اور میں مجبور ہو گیا اپنے ضمیر سے کہ میں دیکھوں اس کتاب کو دیکھوں جس کو میں سنتا تھا اور مجھے اچھی لگتی تھی. اب میں نے جو اس کو دیکھا تو
روشنی مجھے مل گئی۔ اس طرح اور بعض واقعات ہیں، ماں کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ کیوں؟ ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، ہمدرد ہوتی ہے، تو بیٹا اس کو بالکل اپنے لیے خالص نمونہ سمجھتا ہے، اور اس کے دل میں وہ اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، تو ماں کی خصوصیات وہ عکس کر دیتا ہے۔ میں اور مثالیں دے سکتا ہوں ماں کے اثر کا۔ تو یہ اکثر لوگ اپنے ماں کی خصوصیات عکس کر لیتے ہیں، اور اس سے ان کو ترقی بھی ہوتی ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، یا وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اگر ماں کے طریقہ کار اور ماں کے اخلاق خراب ہیں تو بیٹے پہ اثر پڑتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، آپ سوچیے تو کہ آپ جن تکلیفوں سے گزرے اور جس یتیمی سے گزرے، اس کے بعد آپ کا اچھے اخلاق اختیار کرنا، اچھا کیریکٹر اختیار کرنا، یہ کتنا محال تھا، لیکن آپ نے اپنی طبیعت کو اچھا رکھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کے اخلاق کو اور اعلیٰ معیار پر پہنچایا گیا، اور آپ گویا کہ اس وقت تک ایک طریقے سے خام شخصیت تھے۔ قرآن مجید نے اس شخصیت سے وہ اعلیٰ معیار، اعلیٰ مثال بنا دی، جو پوری انسانیت میں ایسی اعلیٰ مثال انسان کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی جو اعلیٰ صفات یا خصوصیات ہو سکتی ہیں آخری درجے کی، اللہ نے آپ میں وہ پیدا فرما دی۔ چنانچہ آپ کی تاثیر، آپ کے اخلاق کی تاثیر، آپ کی صحبت کی تاثیر ایسی تاثیر ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنی بڑی جماعت اس سے بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس بات کو حکم دیا سارے مسلمانوں کو کہ تم ان کی نقل کرو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ میں نمونہ ہے تمہاری زندگی کا، تم ان کی نقل کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میری کہہ دیجیے آپ لوگوں سے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری نقل کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے، اے انسانوں، اگر تم ہماری محبت چاہتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، تو ہمارے رسول کی تم پیروی کرو، ان کی نقل کرو، اور اگر تم ان کی نقل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ آپ سوچئے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کہتا ہے اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم ہمارے رسول کی نقل کرو گے، ان کے اخلاق کی، ان کے صفات کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنا تو بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دوسروں کے سامنے لاتے نہیں۔ معیار تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم میں وہ صفات پیدا ہوتی، وہ نقل ہم میں آ جاتی، تو ہم کو لوگ دیکھتے تو متاثر ہوتے، اور ان کا ضمیر اسلام کی طرف مائل ہوتا کہ یہ جس دین کے یہ ماننے والے ہیں ہم اس دین کو مانیں گے۔ اتنا اچھا آدمی، اور یہ اس کی تو نقل کرنی ہی ہوگی، اور جس دین کو یہ آدمی مانتا ہے وہ ضرور اچھا دین ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم میں وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ وہ صفات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات کو دیکھ کر ان کی نقل کریں۔ کوئی یتیمی سے گزرا ہے، اس کو یتیمی کے حالات دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا سوائے ایک صاحبزادی کے ساری صاحبزادیاں آپ کی زندگی میں انتقال کیا، آپ نے ان کا غم سہا، اولاد کے وفات کا غم آپ نے سہا۔ آپ کے صاحبزادے ایک ہی وہ بچپنے میں انتقال کر گئے، ایک ہی بیٹے ہوئے جو انتقال کر کے آپ کو یہ سب غم سہنا پڑا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زندگی کے مختلف پہلوؤں، اچھے وہ صبر اور شکر کے جو پہلو ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو چیز، صبر اور شکر۔ مشکلات پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، اس پر صبر کرو، اور خوشی کی باتیں پیش آئیں تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہم کو یہ انعامات دیے ہیں۔
یہ مسلمان کا کام بتایا گیا ہے کہ صبر و شکر میں کا تم اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کو اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیش آئے اس کو برداشت کرو, اللہ سے اچھی امید رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرو گے تو اللہ کی محبت تم کو حاصل ہوگی. یہ اس کے لیے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ضرور مطالعہ کریں اور آپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں کہ اس میں آپ کا کیا رویہ رہا ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کو نبھایا ہے. تو اس سے ہم جذب کر سکیں گے ان چیزوں کو اور ہم سچے اور ایسے مسلمان بن سکیں گے کہ جن کو دیکھ کر جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے, وہ اسلام کو خوشی سے قبول کریں گے. اسی لیے اسلام میں جبر سے منع کیا گیا ہے. کسی کو ہم مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. یہ باقاعدہ اس کی ممانعت ہے. کیوں کہ ہم جبر کر کے کسی کو اگر مسلمان بناتے ہیں تو وہ دل سے وہی مسلمان ہوا, وہ دباؤ سے ہوا ہے. نہیں, ہم اس کے سامنے حقیقت اس طرح پیش کریں اور ایسا نمونہ سامنے لائیں کہ خود اس کا دل مائل ہو جائے, خود وہ اس کا ضمیر اس کو مجبور کر دے کہ بھائی یہ آدمی ان کا مذہب جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا, ان کا مذہب برا مذہب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سیرت سے یہ سبق لینا چاہیے. سیرت کہتے ہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اور ان کے آپ کے جو صفات اور اخلاق ہیں اور جو حالات آپ پر گزرے اس کے تذکرے کو سیرت کہتے ہیں. تو ہم سیرت کو مطالعہ کریں اور اس نیت سے مطالعہ کریں کہ ہم پر اس کا اثر پڑے, ہمارا ضمیر اس سے فائدہ اٹھائے. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم وہ حق ادا کریں گے کہ جو حق ہم پر ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے. کہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اب نبی نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ کام اب آخری نبی کے ماننے والوں کے ذمہ کر دیا گیا ہے. نبیوں کا جو کام جو تھا وہ آپ کے بعد نبی کے ماننے والوں کے ذمہ وہ کام کر دیا گیا ہے. تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو اس میں جو تقریریں اس سے پہلے ہوئیں بہت مفید اور مؤثر باتیں کہی گئیں. اس کے بعد مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے پھر بھی اتنا کہہ دیا کہ مجھے شہادت حاصل ہو جائے اچھی بات کہنے کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس سیرت کے جلسہ کرنے والوں پر کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور جو حضرات شریک ہوئے اچھی نیت سے اور ایک مفید کام سمجھتے ہوئے شریک ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.